بات یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ سب سے قیمتی اثاثے جو بہت کم ممالک کے پاس ہیں اس میں موجود ہیں، جیسا کہ اس میں گھنے اور سرسبز و شاداب جنگلات ہیں۔ اس بات کے قطع نظر کہ سال کا کون سا مہینہ کیا موسمی کیفیت ہے، انڈیا ہمیشہ سیاحوں کی خدمات کے لیے ایک شاندار مقام رہا ہے۔ سال کے ہمہ قسمی موسمی کیفیت کے برعکس یہ سردی، گرمی، برسات، بہار، خزاں، غرض یہ سیاحتی انڈسٹری ہندوستان کا قیمتی اثاثہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ 1.5 بلین ڈالر کی کثیر رقم لگا کے آپ برج خلیفہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ 5000 سالہ جنگلات تعمیر نہیں کر پائیں گے۔ یہاں تک کہ ہانگ کانگ ایک ایسا ملک ہے جو دہلی سے بھی چھوٹا ملک ہے۔ دہلی میں 2019 میں 55 ملین غیر ملکی سیاح تھے، جبکہ ہانگ کانگ میں صرف 17.9 ملین غیر ملکی سیاح تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیرالہ کی چھوٹی ریاست کا کیا حال تھا؟ اس سیاحتی منصوبے کے ساتھ یہ ریاست ایک ناقابل یقین کام کر رہی تھی اور گزشتہ 20 سالوں میں غیر ملکی سیاحوں کی کیرالہ میں آمد میں 370% کا اضافہ ہوا۔ 2000 میں 209,000 سے 2019 میں 1 ملین سے زیادہ تھے۔ 2000 میں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی نے اعلان کیا کہ کیرالہ ہندوستان میں سر فہرست 10 جنتوں میں سے ایک ہے۔ ورلڈ ٹریول ٹورزم کونسل نے کیرالہ کا انتخاب کیا۔ یہ کہانی ہے 1990 کی دہائی کی، جب ہندوستان میں وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے اور انہوں نے معیشت کو بچایا تو بالکل اسی طرح جیسے آج پیسہ سٹارٹ اپس میں بہہ رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کا مالیاتی نظام چونکہ چین کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا نظام تھا، جس کی وجہ سے کئی کمپنیاں بھارت پہنچ گئی۔ گلوبلائزیشن کے تناظر میں اپنے مرکز قائم کرنے کے لیے اس کے بعد دوسرے بہت سے ممالک اپنی سیاحتی مقام کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اس ہی دوران کیرالہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے ایک شاندار پروجیکٹ پر عمل کیا، جس نے نہ صرف کیرالہ کو ایک مشہور مقام میں تبدیل کیا بلکہ ہندوستان میں سیاحت کے نقطہ نظر کو بھی تبدیل کیا۔ یہ حکمت عملی اتنی کامیاب رہی کہ اگلے 10 سالوں میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت میں 200% تک کا اضافہ ہوا، جبکہ مقامی سیاحوں کی آمد و رفت میں 450% تک کا اضافہ ہوا، اور کیرالہ دنیا کے ٹاپ 10 مقامات میں شامل ہونے لگا اور بہت سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ چنانچہ کیرالہ کی ٹورزم ٹیم نے کیرالہ کے 3 سب سے منفرد سیاحتی مقام کو منتخب کیا اور وہ ایک بہت خوبصورت مہم لے کر نکلے۔ مہم نے بل بورڈ میں ویڈیو اور پوری دنیا میں کیرالہ کی خوبصورتی سے پیش کیا، جس سے غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت میں تقریباً 200% تک کا اضافہ ہوا اور ملکی سیاحوں کی آمد و رفت میں 428% تک کا اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس سے حاصل ہونے والی کثیر رقم کو اس کی بنیادی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس میں بہت سے پروجیکٹس شامل تھے، جس میں سڑکوں اور راستوں کی سہولیات جیسے منصوبے۔ ان تمام منصوبوں کو انویسٹمنٹ واپسی کے لیے انجام دیا گیا۔ اگلے 10 سے 20 سالوں میں ریاست کے لیے سرمایہ کاری پر یہ طویل مدتی سوچ تھی کہ سرکاری افسران نے ریاست کیرالہ کے لیے کی۔ اگر آپ 1990 میں ہوٹلوں کی تعداد دیکھیں تو صرف 560 ہوٹل تھے جو کیرالہ میں شروع ہوئے تھے، لیکن اگلے 10 سالوں میں یہ تعداد دگنی ہو گئی، 1222، اور اگلے 10 سالوں تک اور دوبارہ دگنی ہو گئی۔ اسی طرح ریسٹورنٹس کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ کیرالہ میں 1986 سے 1991 تک صرف 1098 ہوٹلز تھے، لیکن اس تعداد میں تقریباً 200% تک کا اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ کیرالہ پہنچے اور بلا شبہ حکومت کیرالہ نے ایک کام کیا جو سراسر سرمایہ دارانہ نقطہ نظر کے ساتھ ناقابل یقین کام، دوسروں کی پیروی کرنے کے لیے عالمی معیار کا معیار قائم کرنا تھا۔ الغرض یہ کہ حکومت اور کیرالہ ٹیم نے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور اعلیٰ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اسے ایک سیاحتی مقام بنایا بلکہ دنیا کا بہترین اور خوبصورت مقام بنایا۔ تو یہ تھی اس کی خوبصورتی جس سے انڈیا کی ٹورزم انڈسٹری کو بوسٹ ملا اور پروموٹ ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو